Your side second, look at Allah Akbar. شرازی صاحب اوئے ہوئے ہوئے یہ تو 155 mm گولے کا اٹیک کر دیا شرازی صاحب، یہ تو اتوں آ کے شرازی صاحب آپ ڈیفینڈ بڑا زبردست کرتے ہیں. بس ایک منٹ. چلائیں گے بھی نہیں. بسم اللہ کریں. ہاں کیا ہے یہ بھی ہے. چلیں جی کریں جی شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی اس آمد کا بہت بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کئی بار یہ بات کر چکی ہے اور ہم یہی بات کرتے رہیں گے کہ جو ہماری سیاست ہے، ہماری جو جدوجہد ہے، وہ بنیادی طور پر اس کا مرکز جو ہے وہ آئین اور رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی ہے. اور ہماری جو بھی جدوجہد ہوگی وہ اسی دائرے کے اندر ہوگی. ہم ایک پرامن سیاسی جماعت ہیں اور ہماری جو سیاسی جدوجہد ہے وہ بنیادی طور پر 3 شاخوں پر بیٹھی ہوئی ہے. ایک ہے عدالتی، جو کہ ہم پہ سیاسی مقدمات جو ہم پہ بنائے گئے ہیں، ہم اس کی جنگ عدالتوں میں لڑ رہے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف ملے گا. باوجود تمام مشکلات کے ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف کی فراہمی عدالتوں پہ ایک مذہبی فرض بھی ہے اور قانونی اور آئینی فرض بھی ہے. دوسری جو ہماری جدوجہد کی کڑی ہے وہ ہے احتجاج. آئین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم پرامن احتجاج کے ذریعے اپنی سیاست کو، ملکی مفادات کو آگے بڑھائیں اور جو چیزیں جس کا کہ ہم سے چھینی جا رہی ہیں ہم اس کو ایک احتجاجی تحریک کے ذریعے ہم اس کو حاصل کریں. تیسری مذاکرات ہیں. ہر مسئلے کا حل آخر میں مذاکرات پر ہوتا ہے. یہ جو مذاکرات ہیں جو کہ شروع ہوئے ہیں یا ابھی شروع ہونے ہیں، بنیادی طور پر یہ اس حکومت، جس کو ہم حکومت کہنا تو نہیں چاہتے لیکن اس وقت چونکہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، جیسے کہ آپ کے گھر پہ کوئی قبضہ کر لے تو پھر آپ اس کے ساتھ مختلف طریقے استعمال کر کے اور آخر میں مذاکرات کرتے ہیں. تو ہم اس مذاکرات کا دروازہ ہے وہ بھی ہم نے کھولا، کیونکہ ہم یہ جانتے ہوئے کہ جو وکٹم ہے وہ ہم ہیں. زیادتی جس پہ ہوئی ہے یا ہو رہی ہے وہ ہم پہ ہو رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف پہ ہو رہی ہے. پارٹی کے چیئرمین سے لے کے عمران خان سے لے کر اور نیچے ورکرز تک اس وقت ان کو سیاسی مقدمات میں الجھایا گیا ہے. ایک طرف اگر ہم پرامن جماعت ہیں اور پرامن احتجاج ہمارا ہمیشہ طریقہ رہا ہے، ہم کسی بھی پرتشدد اور ایکسٹریمزم کے بالکل حامی نہیں ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ہم فاشزم کی بھی سخت مخالفت کرتے ہیں. ہم ہر اس غیر جمہوری طور طریقے سے بھی اختلاف رکھتے ہیں
اور اس کو کنڈیم کرتے ہیں، کیونکہ یہ ملک جو کہ آئین کی بنیاد پہ چلنا چاہیے، افسوس ہے کہ آئین ایک قسم کا اس میں پک اینڈ چوز چیری پکنگ ہوتی ہے۔ دوسری بات کہ ہماری جو مذاکرات ہو رہے ہیں پیرللی، اس میں اس قسم کا تاثر ہم بالکل رد کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی نیگوسیشن ہو رہی ہے جس میں کہ بانی چیئرمین عمران خان وہ اپنے لیے کوئی گنجائش ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے، کل پرسوں ہی کہا ہے کہ وہ کسی بھی ایسی ارینجمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں کہ یہ تاثر ملے کہ وہ یہ سب کچھ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ وہ پاکستان کے عوام کے لیے جیل کے اندر ہیں، اور انہوں نے جو ایک اصولی موقف اپنایا ہوا ہے وہ اس پہ وہ قائم ہے، اور جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ اسی کے تناظر میں ہوں گے۔ اور ان کی جو پہلی اور دوسری جو کہ انہوں نے اپنی شرائط رکھی ہیں اس مذاکراتی ٹیم کے لیے، وہ یہی ہیں کہ تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ اپنی جنگ وہ لڑ رہے ہیں، 500 دن سے زیادہ کا ٹائم گزر گیا ہے، اور الحمدللہ وہ اپنی پوزیشن پہ قائم اور بڑی استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی، اس کی ذمہ دار کون ہوگی؟ وہ یہ جو ایک حکومت برائے نام حکومت ہے، جس نے کہ ایک ایسا سیاسی عدم استحکام ملک میں لائے ہیں جس سے کہ نہ صرف ہماری اکانومی، ہماری معیشت تباہ ہوئی ہے، ہو رہی ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، لوگ ملک سے جا رہے ہیں، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سب کچھ اچھا ہو گیا ہے۔ مہنگائی سے آج بھی پاکستان کے عوام سخت تنگ ہیں، ان کی زندگی ناممکن ہو گئی ہے، مہنگائی نے ان کی کمر توڑ دی ہے، اور ان کو آگے کوئی مستقبل بھی اچھا نظر نہیں آ رہا۔ جبکہ یہ حکومت جو کہ بنیادی طور پر IMF کی ڈکٹیشنز پہ چل رہی ہے، اس کو پاکستان کی عوام کی کوئی فکر نہیں۔ اپنی نالائکیاں جو کہ پچھلے 40 سال سے جس نہج پہ اس ملک کو پہنچایا ہے، اس کو یہ لوگ ایک ایسے بے درد طریقے سے عوام پہ مظالم ڈھا رہے ہیں کہ جس کا کہ کوئی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ سیاسی استحکام لانا ہے، وہ بھی ان پہ فرض ہے، کیونکہ سیاسی استحکام سے معاشی استحکام جڑا ہوا ہے، سماجی استحکام جڑا ہوا ہے۔ لوگ اس وقت بڑے مضطرب ہیں، لوگ ایک غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں، اور جو ہمارے اندر ملک میں جو کیفیت ہے اور جو ہمارے باہر کے ملکوں کے ساتھ جو ہم نے سینگ اڑائے ہوئے ہیں، جس میں کہ ایک افغانستان ہے، اس پہ جو ہے تو تفصیل سے بات کریں گے عمر ایوب صاحب۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی، لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں جناب شبلی فراز صاحب، میری بائیں طرف بیٹھے ہیں فارمر اسپیکر جناب اور ممبر نیشنل اسمبلی اسد کیسر صاحب، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ماناز قانون دان جناب ڈاکٹر بابر روان صاحب، جو فیڈرل منسٹر بھی رہ چکے ہیں لاء کے اور آپ کے پارلیمنٹری افیئرز کے، اور فارمر فائنانس منسٹر کے پی جناب تیمور خان جھگڑا صاحب۔ خواتین و حضرات، آج کی پریس کانفرنس کا آپ کو جو کانٹورز ہیں وہ میرے بڑے بھائی جناب شبلی فراز صاحب نے بتا دیے۔ بنیادی طور پہ میں اپنی فوکس ڈسکشن رکھوں گا، اور آج اکانومی کے اوپر اس طرح کی زیادہ لمبی چوڑی ڈسکشن نہیں ہوگی، باقی حقائق جو اس وقت پولیٹیکل چیزیں چل رہی ہیں اس پہ ہوگی، معیشت پہ اور باقی چیزوں پہ ہم لوگ کسی اور ٹائم پہ کریں گے۔ بالخصوص میں نے کل شام کو ٹویٹ بھی کیا تھا DGISPR کی پریس کانفرنس پہ۔ سب سے پہلے خواتین و حضرات، پاکستان کے جو ہمارے غیور لوگ ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت پاکستان ٹائمز کا درینہ دور نہیں رہا، جس وقت ایک اخبار میں حکومت کا جو ورژن ہوتا تھا وہ چھپ جاتا تھا اور ساری دنیا اس کو سچ سمجھتی تھی۔ اس وقت انٹرنیٹ کا دور ہے، جس طرح بھی پاکستان میں رنگ کے انہوں نے انٹرنیٹ کو تھروٹل کیا ہوا ہے، سلو کیا ہوا ہے، پر پھر بھی انفارمیشن جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے، لوگ نوجوان نسل ہیں وہ ایک دم اس چیز کو پک کر لیتے ہیں۔
سب سے پہلی چیز آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں فیکٹس پہ کہ آپ کے پاس ایگزیبٹ نمبر 1 فیکٹ نمبر 1 یہ 8 تاریخ کی 8 نومبر 2021 پہ نمبر 1 آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں جناب والا کہ جتنے آپ کے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے لا میکرز تھے ان کو اس وقت کی ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو نے کانفیڈنس میں لیا اور اس وقت ہماری پاکستان تحریک انصاف کی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جناب فیض حمید صاحب اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب اور باقی جو لوگ تھے سینئرز ملٹری قیادت وہ موجود تھی اور انہوں نے بنیادی طور پہ جس وقت بریفنگ دی تو اس پہ میں یہ آپ کو انگریزی میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں آن دا لا میکرز ڈیمانڈ ٹو ٹیک پارلیمنٹ انٹو کانفیڈنس اوور دی اگریمنٹ ود ٹی ٹی پی Sources said the army chief assured them that they would be taken into confidence. The sources said that the martyrdom of former Prime Minister Benazir Bhutto in a TTP attack also came under discussion during the briefing, adding that it was stressed that the agreement should be reached while keeping in view the sentiments of the families of the martyrs. Number 1, بنیادی طور پہ وہاں پہ ہم لوگ موجود تھے اس وقت 3-4 ساتھی ہم لوگ اس وقت اسد کیسر صاحب بھی ایز اسپیکر اس نیشنل کمیٹی آف دا نیشنل سیکورٹی کمیٹی آف دا نیشنل اسمبلی کی صدارت کر رہے تھے اور اس وقت جنرل باجوہ نے یہ بات کہی تھی کہ جو کہ ابھی شبلی فراز صاحب نے کہی کہ ہر ایک کانفلکٹ یا جنگ کا اختتام جو ہے وہ مذاکرات کے ساتھ ہوتا ہے اور ہمارے دو اس وقت کے اپوزیشن کے ممبران انہوں نے سوال پوچھا تھا تو جنرل باجوہ نے ان کو کہا تھا کہ ہم لوگ یہ مذاکرات کریں گے. نمبر 2 اس وقت کے لیڈر شہباز شریف اپوزیشن لیڈر اور اس وقت کے سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی بھی اس میٹنگ میں موجود تھے اور وہ یہیں پہ تھے. بلاول بھٹو بھی ساتھ تھے اور ان کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف، رانا تنویر، احسن اقبال، راجہ پرویز اشرف، ہینا ربانی کار، نوید قمر، محسن داوڑ، خواجہ سعد رفیق اور باقی بھی ساتھی. میں اس لیے نام جلدی سے لے رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ اس چیز کی کولیبریشن اس چیز کو وہ بیسکلی ویریفائی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے. تو یہ آ گیا ایگزیبٹ نمبر 1 فیکٹ نمبر 1 کہ یہ جناب والا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس پہ اس وقت کے آرمی چیف نے کہا تھا یہ کوئی تحریک انصاف کی حکومت نے کوئی فرد واحد کا یہ کوئی ڈیسیژن نہیں تھا. نمبر 1. نمبر 2 آپ آ جائیں جناب والا کہ اس چیز پہ آپ آ جاتے ہیں کہ ایگزیبٹ نمبر 2 پہ آپ آتے ہیں. ایگزیبٹ نمبر 2 پہ آپ آتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جی کہ ڈسمینٹل دی انلیگل اسپیکٹرم. بہت اچھی بات ہے. انلیگل اسپیکٹرم انہوں نے کہا ہے کہ جی یہاں پہ ویلیوڈ ایٹ بلینز آف روپیز اسمگلنگ ہوتی ہے، باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پہ جو بلوچستان سے لے کے کے پی کے پہاڑوں تک جاتا ہے تو وہاں پہ کوئی بلوچستان کے مالخانے کا پٹواری یا گرداور تو نہیں بیٹھا ہوا نا، نہ کہ کے پی کا کوئی گرداور یا وہاں پہ پٹواری بیٹھ کے وہ چیکنگ کر رہا ہے. تو جن لوگوں کے ہاتھوں میں ان سے ضرور پوچھیں آپ کے جو ایران سے پیٹرولیم پروڈکٹس سمگل ہو رہی ہیں تقریباً اس وقت 550 ارب روپے کا پیٹرول سمگل ہو کے آتا ہے سال کا. تو خواتین و حضرات وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ کوئی ریڑیوں پہ یا کسی خچروں پہ یا گدوں پہ تو نہیں آتا نا. آپ کے ٹرک آتے ہیں اور وہ اس وقت کے پی تاکوٹ تک وہ پیٹرول آ رہا ہے. تو اس کے اوپر وہ ذرا کریں. ڈرونز بھی ہیں، انٹیلیجنس سورسز بھی ہیں، پر یہ تبھی ہوگا جس وقت کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکار وہ بجائے اس کے کہ آپ میڈیا کے ساتھیوں کے پیچھے آپ کے پیچھے وہ جائیں اور آپ کے میڈیا چینلز کو وہ کنٹرول کریں. اور اس وقت مجھے پوری توقع ہے الحمدللہ کہ جو ہم لوگ اس وقت بات کر رہے ہیں وہ بالکل نہیں دکھائی جائے گی الحمدللہ. یہ مجھے پورا یقین ہے. تو لہٰذا جب اس چیز پہ وہ بیزی ہوں گے اور ان کا مطلب اٹینشن اور سارا کا سارا فوکس ہوگا تو وہ ان سمگلنگ کو اور اس انلیگل اسپیکٹرم کو کیسے دیکھیں گے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 جناب والا انہوں نے بات کی کہ ٹیررزم جو ہے وہ تب ہوگا جب گورننس کے بارے میں انہوں نے بات کی اور بالخصوص کے پی کو انہوں نے اٹھایا. سندھ اور بلوچستان اور پنجاب جو ہے ان کی آنکھوں سے وہ اوجل ہو گیا. جہاں پہ آپ کچے کے ڈاکوؤں کی بات کرتے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آیا. تو لہٰذا کے پی کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ فیصل امین خان گنڈاپور صاحب ممبر نیشنل اسمبلی جو ہیں انہوں نے کل زبردست ٹویٹ کی ہوئی ہے اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس وقت جناب والا کے واحد صوبہ ہے جس نے آپ کے آئی ایم ایف کے ڈیل کو کرنے کے لیے انہوں نے
प्रोविंशियल सरप्लस दिया, पंजाब जो है वो खसारे में। आपका जनाबे वाला इस वक्त सेहत कार्ड पे 30.3 अरब रुपए जो है वो केपी हुकूमत ने मतलब स्पेंड किया है, खर्च किया है, बावजूद इसके कि मरकजी हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने केपी का तकरीबन 1500 अरब रुपए वो अदाई नहीं किया जो उन्होंने अदाई करनी है। 1500 अरब रुपया खवातीन और हज़रात खैबर पख्तूनख्वा का वफाकी हुकूमत ने देना है, उसने अदाई नहीं किया। और ये जो है ये सब का सब केपी अपने वसाइल से कर रहा है। और इसके ऊपर तैमूर खान झगड़ा साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर केपी के रहे हैं ये भी अच्छे तरीके से बताएंगे। इसी तरह अद्वियात देते रहे हैं, गंदम देते रहे हैं, ये सब का सब जो है शोदा पैकेज जो है वो देते रहे हैं, ये सब का सब केपी देता रहा है। मरकज ने क्या किया केपी के लिए, ये एक चीज आ गई। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं खवातीन व हज़रात फैक्ट नंबर 3 एग्जिबिट नंबर 2 के हवाले से कि आप इस पे आ जाएं। और ये मैं आज की डॉन की अखबार के हवाले से बात कर रहा हूं, वहां पे ये आर्टिकल आया, मैं उससे ये देख रहा हूं कि यहां पे ये मैं अभी कोट कर रहा हूं इस अखबार को। नो वन एट द प्रेस ब्रीफिंग रिमाइंडेड द जनरल दैट इवन आफ्टर पीटीआई's डिपार्चर इन 2022 द मिलिट्री केप्ट एडवोकेटिंग टॉक्स विद टीटीपी in an in-camera parliamentary briefing on 5th July 2022। यह भी पीटीआई की गवर्नमेंट खत्म हो चुकी थी, वॉइस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो चुका था, जो पीडीएम का वजीर आजम वो शहबाज शरीफ आ चुका था, विच वॉज अटेंडेड बाय द देन आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा, the then ISI chief Lieutenant General Nadeem Anjum, and the then Peshawar Corps Commander Lieutenant General Faiz Hamid. Parliamentarians were told that the reconciliation process with TTP was underway for ensuring the safety of the borders. Khawatine wa Hazrat, दूध का दूध पानी का पानी यहां पे आ गया, साफ सुथरी बात है। आपको मैंने एग्जिबिट नंबर 2 का फैक्ट नंबर 3 जो है वो पढ़ के सुना दिया। 5 जुलाई 2022 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी, हम असेंबली से चले गए थे। आपके उस वक्त के आर्मी चीफ और इन लोगों ने और पीडीएम गवर्नमेंट ने यह कहा कि हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं टीटीपी के साथ। तो फिर बात कहां पे गई? देखिए, मैं फिर बात करता हूं, ये इंटरनेट का दौर है, ये कोई डॉन, ये उसका पाकिस्तान टाइम्स का दौर नहीं रहा। इस पे हम लोग फिर आते हैं जनाब, एग्जिबिट नंबर 3 पे आते हैं। मैं जल्दी बात करता हूं क्योंकि मेरे साथियों ने बात करनी है। इस पे वजीर आजम इमरान खान साहब जिस वक्त वो वजीर आजम थे, तो ये 8 नवंबर की जो आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की ब्रीफिंग थी, उससे एक दिन पहले वजीर आजम इमरान खान साहब ने अपने एड्रेस पे, अपनी तकरीर में कौमी असेंबली में बात की थी कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ पार्टनर होगा पीस में, यानी कि अमन में, ना के कॉन्फ्लिक्ट में, यानी कि ना के जंग में नहीं होगा, पर वहां पे पीस या अमन लाने में पाकिस्तान जरूर जो है वो काम करेगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान, उन्होंने ये भी यहां पे बात की कि ये ब्रीफिंग के बाद ये बात हुई है कि पाकिस्तान एफर्ट्स पेव द वे फॉर डायलॉग बिटवीन अफगान फैक्शंस एंड वॉरिंग ग्रुप्स। और यह भी बात की गई उस ब्रीफिंग में कि इस्लामाबाद, इट वाज आल्सो नोटेड दैट ड्यू टू इस्लामाबाद एफर्ट्स मीनिंगफुल टॉक्स हैव बिगन बिटवीन द यूएस एंड द तालिबान, कि पाकिस्तान की एफर्ट्स की वजह से तालिबान और अमेरिका के दरमियान ये टॉक्स शुरू हो चुकी हैं। और उस वक्त यह भी कहा गया खवातीन व हज़रात कि पाकिस्तान टेरिटरी इज not being used in the ongoing conflict in Afghanistan, and we hope that Afghanistan land is not used against Pakistan, the DG ISI had said during the session। जिस वक्त फैज हमीद साहब थे DG ISI, और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल हो रही, और ना ही और हम लोग यही तवक्को करते हैं कि अफगानिस्तान की जमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होगी। उस वक्त अमन था खवातीन व हज़रात, वजह कि इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना वो काम कर रही थी जिसके लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज बनी है, ना कि वो लगी हुई थी मीडिया के खिलाफ, मीडिया के आपके एंकर्स के खिलाफ, रिपोर्टर्स के खिलाफ, मीडिया हाउसेस के मालिकान के खिलाफ, और आपके सियासी जो हम लोग पीटीआई के लोग हैं या सियासी मुखालफीन के खिलाफ। तो ये वो चीजें थी जो आपके सामने थी। उस वक्त पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा था। और यहां पे मैं ये कहता चलूं खवातीन हज़रात के ये हकायक जो हैं, फैक्ट्स आर सीक्रेट, ये हकायक आपके सामने मैंने रख दिए हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूं खवातीन हज़रात के हम लोग
9 मई के हवाले से भी बात करते हैं। 9 मई और 26 मई के हवाले से मुख्तसरन मैं बात करूंगा कि 9 मई और 26 मई का हमारी 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से मैं माजरत चाहता हूं, 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से कि हमारी मुज़ाकराती टीम का एक ये डिमांड भी है, अवलीन डिमांड्स में है कि इनके ऊपर आपके कमीशंस बैठें, इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशंस हो कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आपके जो 9 मई की तहकीकात होनी चाहिए उनमें वो सीसीटीवी फुटेजेस आनी चाहिए, और इसका ताल्लुक डॉक्टर बाबर अवान साहब मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी करेंगे, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स में जो आपका जुडिशल ऑफिसर या प्रिजाइडिंग अफसर होता है, अमूमन कर्नल होता है, उसके पास जायक ब्रांच एक फड़फड़ा दे देता है, वो उन्होंने मतलब पढ़ के सेंटेंस जो है वो सुना दिया और लोगों को उन्होंने अंदर कर दिया। डिफेंस को वो राइट नहीं होता कि वो जाके उन चीजों में जाके देखे, और इंशाअल्लाह ताला ये चीजें आपकी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ओवरटर्न हो जाती हैं, और उस पे हमारे असीरान में जिनमें हसन न्याजी साहब हैं और बाकी और सारे हमारे असीरान हैं जिनको ये सजा हुई है, इस चीज को हम लोग मिलिट्री कोर्ट्स को कंडेम करते हैं। ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर के अगेंस्ट है कि मिलिट्री जो है वो आर्टिकल 7 में आपका, मैं ब्रीफली बताता हूं आर्टिकल 7 में स्टेट क्या होती है। आपकी नेशनल असेंबली, सेनेट, आपकी मरकजी फेडरल हुकूमत, आपकी सूबाई हुकूमतें, सूबाई असेंबलीज, आपके वो इदारे जो टैक्स आयद कर सकती हैं, फौज, कोस्ट गार्ड, पुलिस, ये सारे के सारे झेली इदारे हैं। तो फौज का एक मिलिट्री कोर्ट जो कि झेली इदारे का एक इदारा है जो अपने लोगों के ऊपर वो कर सकता है, मतलब इन्फोर्स कर सकता है डिसिप्लिन, वो उठ के जो 3 सतून है आपके रियासत के, जिसमें जुडिशरी है, जिसमें एग्जीक्यूटिव है और जिसमें पार्लियामान है, वो जाके जुडिशरी का रोल सिविलियंस के हवाले से वो यूजर्प या नहीं उसको ले सकता। इसके ऊपर मैं यहां पे आता हूं कि इस वक्त जनाबे वाला आपका फेडरल मिनिस्टर यानी कि मोहसिन नकवी जो इंटीरियर मिनिस्टर है इस वक्त, उसने वाज़े तौर पे ऑन रिकॉर्ड है, आप प्रेस के साथियों ने कवर किया था कि डी चौक हम लोग 5 मिनट में क्लियर कर देंगे, और उन्होंने किया। और उन्होंने किसके साथ किया? उन्होंने अमेरिकन और बरतानिया के जो हथियार दिए गए थे पाकिस्तान को 9/11 के बाद दहशतगर्दी की जंग में, उन राइफल्स को जिस पे आपकी M60 लाइट मशीन गन 7.62 into 51 मिलीमीटर जो रेट ऑफ फायर 850 बुलेट्स पर मिनट है, विद नाइट साइट्स आपकी रेमिंगटन 700 7.62 into 51 मिलीमीटर स्नाइपर राइफल विद नाइट साइट्स, आपकी आर्कटिक 7.62 into 51 मिलीमीटर ये कैलिबर है इसका विद नाइट साइट्स। ये बरतानिया की राइफल है, स्नाइपर राइफल। ये वो राइफल्स हैं जो इस्तेमाल की गई हैं, और इसकी जिंदा मिसाल ये है जनाबे वाला कि जिस वक्त तैमूर खान और मैं खुद हम लोग गए थे मोहम्मद इदरीस साहब शहीद की फातिहा खानी के लिए, तो वहां पे उनके अहल खाना ने बताया कि स्टेट लाइफ बिल्डिंग जो है उसके ऊपर से फायर आए थे, 3-4 लोग हमारे वहां पे गिरे थे। मोहम्मद इदरीस साहब गए, उनको रिट्रीव करने के लिए गए, और उनको फिर हिप में गोली लगी, और वो गोली, ये गोलियां मैं ये भी बता दूं कि ये 7.62 into 51 मिलीमीटर की गोली, इसकी स्पीड तकरीबन जनाबे वाला आपकी होती है आपकी 1 किलोमीटर से ज्यादा इसकी रेंज होती है, और ये तकरीबन 2400 फीट पर सेकंड इसकी स्पीड होती है, और इस गोली को चलाया गया था तकरीबन 150 गज पे। तो जो रेंज 1000 मीटर की है वो आप 150 मीटर पे चलाएं तो उसकी इंपैक्ट और ताकत क्या होती है, उसका फिर इफेक्ट क्या हुआ कि मोहम्मद इदरीस साहब को जो हिप में गोली लगी थी उसने उसका ब्लैडर, उसका इंटेस्टाइन परफोरेट कर दिया था, उनको डैमेज हुआ था, वो सर्जरी उनकी हुई,